23واں پارہ سورہ صاد، آیت نمبر 41، رکوع نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر عبدنا ایوب، اور آپ تذکرہ فرمائیے ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اذ نادى ربه، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ بے شک مجھے پہنچائی ہے شیطان نے، بنصب وعذاب، تکلیف اور ایذا۔ ارکض برجلک، آپ مارو اپنے پاؤں کو زمین پر، ھذا مغتسل، یہ ایک چشمہ ہے نہانے کے لیے، بارد وشراب، ٹھنڈا اور پینے کے لیے۔ اس سے پہلے تذکرہ تھا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، اور آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی گزرا، آیت نمبر 83 میں بیان کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ایوب بن عیش تھا۔ بائبل کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے اور 3 بچیاں تھیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمت بن فراثیم تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مالدار آدمی تھے، 3000 جن کے اونٹ تھے، 7000 بھیڑیں اور بکریاں تھیں، اور 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دسترخوان ہر وقت لگا رہتا تھا، بڑے مہمان نواز تھے، مہمان نوازی کا سلسلہ تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لوگ آتے ایوب علیہ السلام کے دسترخوان سے کھاتے پیتے، وعظ سنتے اور نکل جاتے، عمل وغیرہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ اور تفاسیر میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اس علاقے میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ یہ خیال اللہ کو پسند نہ آیا۔ بڑے لوگوں کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے، اور اس لیے انسان کو اپنے مال پر، اپنے کمال پر، صلاحیتوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے۔
تو اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کر دیا، اور ایک دن ان کے ایک بچے نے سب بہن بھائیوں کی دعوت کی والدین سمیت، اور چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گھر بہت بڑا تھا، پہلے اپنی اولاد کو بھیجا کہ تم جاؤ، کھانے کے وقت ہم بعد میں آ جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی ادھر اپنے گھر میں ہی رہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب سب کھانا کھا رہے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کی آل اولاد مکان گرا اور سارے نیچے آ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا۔ ایک گھر میں ایک آدمی اگر فوت ہو جائے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا پوری آل اولاد سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے، اور پیچھے جتنے بھی ملازم تھے، اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے مال جس کے جتنا ہاتھ آ رہا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لوٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کو اتنا صدمہ ہوا، مال بھی ختم، اولاد بھی ختم۔ فقر و فاقہ کی نوبت حضرت ایوب علیہ السلام پر آ گئی، اور وقت کا کھانا پیدا کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اس حال میں اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور مختلف روایتیں ہیں کتنا عرصہ بیمار رہے۔ ایک روایت میں 3 سال کا ہے، ایک روایت میں 7 سال کا، ایک میں 13 سال بیمار رہے، اور ایک روایت 18 سال کی بھی آتی ہے۔ اتنا لمبا عرصہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 سال والی روایت کو ترجیح دی ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری 13 سال تھی، اور آج ایک دن تکلیف گوارا نہیں ہوتی، 13 یا 18 سال اتنی لمبی بیماری۔ اور قرآن کریم نے یہ صحیح روایات میں اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام کی بیماری کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری تھی۔ لہٰذا یہ جتنی باقی روایتیں آتی ہیں اور مختلف کہ یہ بیماری تھی، یہ بیماری تھی، بعض نے تو معاذ اللہ کیڑوں کے بارے میں بھی لکھا، یہ بالکل من گھڑت روایتیں ہیں، اس روایت کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ نبی کی توہین ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں کوئی بیماری ذکر نہیں کی، لہٰذا خاموش ہی رہنا چاہیے، اور جو مقصد قرآن مقصد کی بات فرما رہا ہے وہ بیماری کے بغیر بھی پتہ چل جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں آگے بڑا لمبا عرصہ بیمار رہے، اور جو حضرت ایوب علیہ السلام کے دسترخوان پہ پلتے تھے، آج کوئی بندہ بھی غربت کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام کے قریب بھی نہیں آ رہا۔ یہ دنیا کا وتیرہ رہا ہے کہ عادت یہی رہی کہ جب کسی کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، غیر بھی اس کا رشتہ دار بنا رہتا ہے، اور پوچھو تو کیا لگتا ہے، اور کوئی رشتہ ہوا نہ ہوا کزن کا ضرور کہے گا، اور غریب کے قریب کوئی آتا بھی نہیں۔ وہی ایوب علیہ السلام تھے، اور کس شان سے ساری قوم آتی تھی، اور یہ بھی قرآن میں بیان نہیں کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو بہرحال ایک بیوی تھی، بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کی بڑی وفادار تھی، اس نے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، خود بھی کماتی تھی
اور کھانا خود بھی کھاتی اور ان کے لیے بھی اہتمام کرتی۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی واپس آ رہی تھی، راستے میں ایک حکیم ملا اور یہ بھی چلی گئی۔ چونکہ اتنا لمبا عرصہ بیماری کا، ایوب علیہ السلام جس کا شوہر بیمار ہو، بیوی کیا سے کیا کچھ نہیں کرتی اگر وفادار ہو۔ اکثر تو ایسی بھی دیکھی، اگر بڑھاپے میں شوہر کو فالج ہوا تو گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ تو بہرحال راستے میں وہ حکیم ملا تو یہ بھی اس حکیم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر بیمار ہے، اور اس نے جال ہی اسی لیے بچھایا تھا، وہ تھا شیطان۔ اس نے جال ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے بچھایا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور میرا شوہر کئی عرصے سے بیمار ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اس حکیم نے فری کی دوائی دی اور کہا کہ میں تجھے فری کی دوائی دیتا ہوں، لیکن تو اتنی بات کہنا کہ میں تو اس سے پیسے نہیں لیتا، میری ایک شرط ہے، فری دوائی دوں گا، بس اتنی بات کہنا کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ اور وہ بدبخت شیطان تھا۔ عورتیں بیچاری اس حال میں کیا کفر بھی کر جاتی ہیں، ان کو جدر لگاؤ، وہ کہتی ہیں بس بیماری ختم ہو جائے، پریشانی میری ختم ہو جائے، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کفر اور شرک تک بھی کر جاتی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی گھر آئیں اور آ کر سارا ماجرا حضرت ایوب علیہ السلام کو سنایا کہ فری کی دوائی ملی ہے، اور لیکن اس نے یہ بات کہی ہے، کہا یہ تو جملہ شرکیہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا، قسم کھا لی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو تجھے میں 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ اور اب چونکہ دینی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان دین کے معاملے میں برداشت نہیں کر سکتا اگر کوئی بات شرکیہ یا کفریہ ہو۔ اور ہمارے ہاں یہ باتیں تو بہت چلتی ہیں کہ فلانے ڈاکٹر کی دوائی سے میں ٹھیک ہوا، فلانے اس سے میں نے دوائی لی تو ٹھیک ہوا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہم اکثر کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جب قسم کھائی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں تو تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا، پھر اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت بھی دی۔ اور آج کی اس آیت مبارکہ میں بھی فرمایا صحت کیسے ملی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، فرمایا کہ اپنا پاؤں تو زمین پر مار۔ زمین پہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنا پاؤں مارا تو اس سے ایک چشمہ ابل پڑا، اور اس سے اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس چشمے سے تو خود پانی بھی پی اور اس سے غسل بھی کر۔ ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے دی، تندرست ہو گئے، پہلے سے زیادہ خوبصورتی، جوانی اللہ نے دی۔ اور جب بیوی واپس آئی تو شوہر کو بستر پر نہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی اور حیران ہوئی کہ یہ جوان آدمی کون ہمارے گھر میں ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور یہاں میرا شوہر اللہ کا پیغمبر ایوب علیہ السلام اس بستر پر بیمار تھے، وہ کہاں ہے؟ تو چونکہ وہ ایوب علیہ السلام ہی تھے، فرمایا کہ میں ہی ہوں اللہ کا پیغمبر ایوب علیہ السلام۔ اور بیوی نے پھر غور سے دیکھا تو انہیں پہچان گئی۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے
پورا مختصر سا واقعہ ہے، تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دینا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں کو دی گئی، پھر جس بندے کا ایمان جس درجے کا ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اسی درجے کی بندے پر آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں تھوڑی عجیب سی بات ہے، اپنے اوپر کوئی بیماری آئے تو کہتے ہیں اللہ کی آزمائش میں آ گیا، دوسرے پہ آئی تو کہتے ہیں الزام لگانے کے بغیر نہیں چھوڑتے، دیکھو 2 سال تو بیمار ہے، کوئی گناہ اس ایجا کر کے دے کہ اللہ بھی ایسا معاف نہیں کرتا۔ بہرحال دوسرے کی طرف بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جو لمبی بیماریاں پڑ جاتے ہیں یہ لوگ بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور اس زمانے کے اگر لوگ ہوتے وہ بھی باتیں کرتے، دیکھو جی اللہ کا نبی ہے، معاذ اللہ اتنا لمبا عرصہ بیمار، معاذ اللہ اس کا خدا کہاں۔ تو جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل ہوتا ہے تو یہی بات اس زمانے میں بھی ہوتی، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے مومن پر، اور مومن صبر کرتا ہے۔ ان واقعات سے بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ دین کی وجہ سے مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں آتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے لیتا ہے آزمائش۔ تسلی دی یہ واقعہ بیان کر کے نبی پاک اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی کوئی بھی پریشانی آئے، کانٹا بھی لگے تو مومن کے لیے اجر ہے، یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے مومن کو جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور آپ تذکرہ فرمائیے ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ بے شک مجھے پہنچائی ہے شیطان نے، بنصب وعذاب، تکلیف اور ایذا، یعنی فرمایا کہ ایک تو مجھے جسمانی تکلیف اتنے عرصے سے لگی ہوئی ہے، اور دوسرا جو ہے شیطان نے میری بیوی کو شرک پر آمادہ کر کے مجھے ذہنی اذیت اور تکلیف میں بھی مبتلا کر دیا، اور جب ذہنی تکلیف ہوئی، شرک پر آمادہ کرنے والی بات ہوئی، تو درد دل سے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جسم کا بیمار تو تھا ہی، اب میری ذہنی اذیت کی بھی کوئی حد نہیں، تو اللہ کے سامنے جوش میں آ کر درد دل سے دعا کی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حکم دیا میرا پیغمبر ایوب ارکض برجلک، اپنا پاؤں مار یعنی زمین پر، ھذا مغتسل، یہ ایک چشمہ ہے نہانے کے لیے، بارد و شراب، ٹھنڈا اور پینے کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کیے ان کو ان کی بیوی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے برابر ان کے ساتھ، رحمتم منا، اپنی رحمت سے، وذکرى، اور نصیحت ہے، یعنی اس واقعے میں نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں پریشانی پر صبر کرو، بیماری پر صبر کرو، رب بہت نوازیں گے، وذکرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس آیت میں فرمایا کہ پھر جتنا بھی اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال ضائع ہو گیا، اللہ پاک نے وہ واپس کیا،
اور فوت شدہ بیٹوں کو بھی زندہ کیا۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے اللہ پاک نے نئی اولاد حضرت ایوب علیہ السلام کو ڈبل دی ہے، پہلے اگر 7 بیٹے تھے تو اب 14 ہو گئے، 3 بچیاں تھیں تو 6 بچیاں دے دی۔ انشاءاللہ باقی آگے بھی تعلق ایوب علیہ السلام ہی کے واقعے سے ہے، انشاءاللہ کل کریں۔